بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے اگلے سبق کی طرف سفر کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کا سبق انتہائی بور ہے، بہت زیادہ بور ہے بھائی۔ اگر کوئی تھوڑا سا آپ میں تھوڑی سی سمجھنے کی صلاحیت ہے یا تھوڑی سی برداشت کی صلاحیت ہے یا تجوید سیکھنے کی کوئی تھوڑی سی جستجو ہے، پھر تو آپ میرا سبق سنیں گے، ورنہ بھائی 2 سے 2.5 منٹ کے بعد یا 3 منٹ کے بعد نا آپ میری ویڈیو کو سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آج ہم مخارج کی ابتدا کر رہے ہیں، اور مخارج کی انتہائی لمبی چوڑی بحث ہے، وہ ساری بحث میں بورڈ کے اوپر نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ لکھ لکھ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، کئی سبق ہیں، انتہائی مختلف جگہوں سے چیزیں میں نے آپ کو پڑھانی ہیں، اور وہ ساری چیزیں میں آپ کو یکدم بورڈ پر لکھ بھی نہیں سکتا اور وہ زبانی سمجھا بھی نہیں سکتا، مجبوراً مجھے کتاب کا سہارا لینا پڑا ہے۔ اور بہت زیادہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر زبانی مخارج سکھا رہے ہوتے ہیں، زبانی مخارج سکھانے میں کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور میں سکھا سکتا ہوں، الحمدللہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، لیکن بعض میرے بھائی اور بعض میری بہنیں وہ یہ چیزیں اپنی کاپیوں پر نوٹ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میں غاد کا مخرج سکھاتا ہوں، یا مثال کے طور پر میں آپ کو حمزہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سینے کے قریب جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس چیز کو آپ کاپی پر کیسے لکھیں گے؟ اس چیز کو آپ کاپی پر اس طریقے سے نوٹ کر سکتے ہیں یا سمجھ اس طریقے سے سکتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ میرا مشکل لگے یا سمجھ نہ آئے تو کم از کم کتاب کی عبارت آپ کے سامنے ہوگی، کتاب کی عبارت سے آپ اچھا خاصا سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے کتاب کا سہارا لینا پڑا، اور انتہائی لمبی بحث ہے یہ، میں نے کوئی چیز ادھر سے پڑھانی ہے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، لیپ ٹاپ کے اوپر میں نے اکٹھی چیزیں نکال کے رکھی ہوئی ہیں، اور جتنا وقت مجھے وہ چیزیں تلاش کرنے میں لگا اتنا وقت بہت اس سے کم وقت آپ نے اگر مجھے دیا، تھوڑی سی توجہ دی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مخارج آپ کو دوبارہ زندگی میں کسی استاد سے نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ انتہائی آسان اور انتہائی خوبصورت بحث ہے، انتہائی دلچسپ بحث ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ میں 2 سبقوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے۔ مخارج کی 2 بحثیں، ایک ہی اگر بحث کے اندر میں اس کو مکمل کرتا تو ایک تو مشکل سبق ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا بہت زیادہ بور سبق ہونے کی وجہ سے آپ نے مکمل ویڈیو نہیں دیکھنی تھی، اور نمبر دوسرا یہ کہ انتہائی ویڈیو لمبی ہو جاتی، لمبی ہونے کی وجہ سے بھی شاید آپ دلچسپی نہ لیتے، تو میں نے تجوید کے کورس کو تجوید نہیں، مخارج کے کورس کو 2 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تھوڑی سی دلچسپی اور تھوڑی سی توجہ مجھے خدا کے لیے دیں، دیکھیں آپ جس وقت ویڈیو اختتام پذیر ہوگی نا، آپ کے ذہن میں مخارج کا اچھا خاصا خلاصہ بیٹھ چکا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کتاب والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخارج کو یاد کرنے سے پہلے آپ نے یہ جو نقشہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے نا، اس نقشے کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نقشے کے مطابق مخارج ہم سکھائیں گے، یعنی سب سے پہلے الف کا مخرج بیان ہوگا، پھر حمزہ کا مخرج بیان ہوگا، پھر ہا کا مخرج بیان ہوگا، آخر میں واو با میم کا مخرج بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو نقشہ ہے، اگر آپ کاپی کے اوپر یا تجویدی کورس نوٹ کر رہے ہیں، نوٹس بنا رہے ہیں، تو یہ نقشہ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے مفید ہے، اور اگر آپ اس کو یاد نہ کرنا چاہیں تو پھر بھی ہم نے تو ہر حرف کا مخرج یاد کرنا ہے، لیکن یہ ترتیب مخارج کو یاد کرنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں مخارج کا معنی لکھا ہوا ہے، مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ مخارج کی لغوی تعریف جو ہے نا وہ ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہوتی ہے؟
یعنی جن موقعوں سے جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ یہ مخرج کی لغوی تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصول مخارج، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں بھی تجوید کا انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی جگہ کے اوپر آپ تجوید اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں تو تجوید کی اصطلاحات استعمال کریں، اس سے آپ کے فن کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید کی اصطلاحات، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دیکھیں سب سے پہلے اصول مخارج کے اندر اس نے جوف کا ذکر کیا کہ جوف منہ کا خلا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لفظ جوف استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی آپ نے تجوید کا کورس کیا ہوا ہے، آپ تجوید کے فن کے بارے میں واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ جس طرح لکھا ہوا ہے جوف، حلق، دیکھیں حلق کہتے ہیں گلے کو، اگر آپ گلا استعمال کرو تو کیا سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جو حلق کا جو لفظ ہے نا، اس سے سننے والے کے اوپر ایک وہ اس سے امپریس ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے تجوید صرف کھنگالی نہیں ہے بلکہ یہ تجوید کے فن کے بارے میں واقف ہے۔ تو آپ نے یہ اصطلاحات اس کی لازمی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اصول مخارج، ٹھیک ہے۔ مخرج کی لغوی اصطلاحی تعریف کا پتہ چل گیا، لغوی تعریف نکلنے کی جگہ، اصطلاحی تعریف جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں۔ ہم آگے جا کے تھوڑا سا ایک دو صفحے آگے جا کے ہم مخارج کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں مخارج کی لغوی اصطلاحی تعریف وہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اصول مخارج 5 ہیں۔ جوف، منہ کا جو پیٹ ہے نا، زبان اور دانتوں کے علاوہ جو منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے اس کو جوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق، زبان اور خیشوم، خیشوم ناک کا اوپر والا بانسا ہے، اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ ان 5 جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، جوف سے، حلق، زبان، ہونٹ اور خیشوم۔ یہ 5 جگہ ہیں جہاں سے حروف تہجی یعنی حروف جن جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ وہ 5 جگہ ہیں جو یہ کتاب والا آپ کو بتا رہا ہے۔ یہ تجوید کی بالکل بنیادی اور بالکل پہلی کلاس کی اصطلاحات ہیں تجوید کی، ان کو اچھی طرح یاد کریں، یہ تجوید سمجھنے میں یا تجوید کو پڑھنے میں یا مخارج کو اچھی طرح سمجھنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں دانتوں اور داڑھوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے الگ نام ہوتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ منہ کے اندر یہ سارے دانت ہی ہیں، لیکن سارے دانت نہیں ہیں، کچھ دانت ہیں اور کچھ داڑھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں دانتوں کے نام بتا رہا ہے، ثنایا، رباعی، انیاب، یعنی جس وقت آپ کو حروف کی ادائیگی مخارج میں سکھائی جائے گی نا تو آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ زبان کو سامنے والے دانتوں پہ لگائیں، اس کے ساتھ والے دانتوں پہ لگائیں، بلکہ ان دانتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ سامنے والے اوپر نیچے کے جو 2 دانت ہیں وہ ثنایا ہیں، اس کے ساتھ والے جو 4 دانت ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ایک اوپر نیچے، یہ جو 4 دانت ہیں ان کو رباعی، رباعی ویسے بھی ربع 4 کو کہتے ہیں۔ انیاب جو نوکدار دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ یہ دانتوں اور داڑھوں کے نام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کے وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ اپنی زبان کو انیاب کے ساتھ لگاؤ، اپنی زبان کو رباعی کے ساتھ لگاؤ، ثنایا کے ساتھ لگاؤ، تو اس چیز کی مدد سے حروف کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو سکھلایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں دانتوں کے ناموں کے بعد یہ داڑھوں کے نام ہیں، زواحق، طواحن، نواجز۔ زواحق اس کو ان دانتوں کو کہتے ہیں کہ جو ہنسنے میں نظر آتے ہیں، جب بندہ ہنستا ہے تو جو دانت نظر آتے ہیں نا ان کو زواحق کہتے ہیں۔ اور طواحن وہ دانت جو پیسنے میں مدد دیتے ہیں، جس کی مدد سے ہم چیزوں کو پیستے ہیں اس کو طواحن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نواجز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اچھی طرح امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ دیکھیں اسے لکھا ہوا بھی ہے، زواحق ہنسنے والی یعنی جو ہنسی میں نظر آتی ہیں، طواحن پیسنے والی یعنی کھاتے ہوئے جن دانتوں کی مدد سے چیزوں کو پیسا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان اصطلاحات کو لازمی یاد رکھنا ہے، زواحق، طواحن، نواجز کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثنایا، رباعی، انیاب کس کو کہتے ہیں۔ جب بھی تجوید کا انٹرویو ہو، تجوید آپ پڑھا رہے ہوں تو یہ جو اصطلاحات ہیں نا یہ آپ کو بہت زیادہ مدد دیں گی، ٹھیک ہے۔ جوف، حلق، ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن، نواجز، اصول مخارج، ٹھیک ہے۔ مخرج کا لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو چھوٹے سوال ہیں یہ تقریباً کوئی 10-12 امید سوال ہیں، ان سوالات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔
ان چھوٹے سوالات کی مدد سے آپ کو مخارج پڑھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں حافہ، یہ چھوٹے سوال اگر نوٹس لکھ رہے ہیں تو نوٹس پہ لکھیں، ورنہ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مخارج کے اندر ہم اسی کی مدد کے ساتھ آپ کو مخارج پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیں حافہ کیا ہے؟ زبان کا وہ دائیں بائیں اندرونی کنارہ جو گالوں میں چھپا ہوتا ہے، یعنی گالوں میں جو چھپا ہوتا ہے نا، زبان کا اور دانتوں کے علاوہ جتنا منہ کا خالی حصہ ہے اندرونی، اس کو حافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیشوم کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ناک کا اوپر والا حصہ ہے اس کو خیشوم کہتے ہیں۔ حافہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ زبان ہے، یہ زبان کی بالکل سامنے والی نوک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ زبان ہے، اس کو نوک لسان کہتے ہیں، یعنی رأس لسان۔ اس کے دائیں بائیں جو زبان ہے نا اس کو حافہ کہتے ہیں، یعنی حافہ کا اگلا حصہ جو زواحق سے لگے، یعنی جو دانت ہنسنے میں نظر آتے ہیں، زبان کا دائیں بائیں کنارہ جب ان دانتوں کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو ادنی حافہ کہتے ہیں۔ طرف لسان، زبان کے سامنے والا وہ گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگے، اس کو طرف لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کے دائیں بائیں کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو طرف لسان کہتے ہیں۔ رأس لسان اور نوک لسان ایک ہی چیز ہے۔ یہ زبان کا بالکل سامنے والی جو نوک ہے نا، بالکل سامنے والی نوک، اس کو رأس لسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو رأس لسان بھی اور نوک لسان بھی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں لہات، لہات سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قاف اور کاف۔ آپ کو حروف کی ادا کرنے کا طریقہ آپ کو اگلے سبق میں سکھلایا جائے گا۔ آج آپ نے صرف ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اصطلاحات آپ کو یاد کروا رہا ہوں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں بھائی۔ تجوید کے اندر آپ نے ان چیزوں کو اہمیت دینی ہے اور اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے۔ تجوید کے اندر یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی۔ لہات کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کسی آئینے کے سامنے منہ کھولتے ہیں نا تو گوشت کا ایک ٹکڑا بالکل منہ کے آخر میں لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو لہات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس نے تعریف کیا کی ہے، حلق کی طرف یعنی گلے کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہی ہے۔ اطباق شفتین اور انضمام شفتین۔ اطباق شفتین، یہ دیکھیں اسے تعریف لکھا ہے، دونوں ہونٹوں کا بند ہونا۔ دیکھیں با میم، جس وقت ہونٹ بند ہوتے ہیں تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، ہونٹ گول ہوتے ہیں تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق اطباق شفتین، انضمام شفتین، یہ دو لفظ اور ان کے معنی اچھی طریقے سے آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اطباق شفتین دونوں ہونٹوں کا بند ہونا اور انضمام شفتین دونوں ہونٹوں کا گول ہونا، ٹھیک ہے۔ جب دونوں ہونٹ گول ہوں تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور تجویدی اصطلاح میں اس کا کیا نام ہے؟ انضمام شفتین۔ ہونٹ بند ہوتے ہیں تو کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ تجویدی اصطلاح کے اندر اس کا کیا نام ہے؟ اطباق شفتین۔ اقصی حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا، گلے کا وہ حصہ، ٹھیک ہے۔ اور گلے کے درمیانی حصے کو وسط حلق کہتے ہیں، اور گلے کا وہ حصہ جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، یہ بالکل اوپر کی طرف منہ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے اس کو ادنی حلق کہتے ہیں۔ اب ان اصطلاحات کو مخارج کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ اگر یہ آپ کو اصطلاحات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ مخارج آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئیں گی، اور یہ اصطلاحات آپ کو تجوید سمجھنے میں بہت زیادہ معاون، تجوید تو سمجھنے میں آئیں گی ہی لیکن مخارج سمجھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔